جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کریں۔ صبر کے بعد ہوگا کیا؟ صبر کے بعد ہوگا یہ، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ جب صبر کریں گے تو اللہ عز و جل آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے، آپ کے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مگر شرط یہ کہ صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کریں، شکوہ نہ کریں، کسی سے بھی شکوہ نہ کریں، کیونکہ شکوہ کرنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ کئی مرتبہ بندہ شکوے کے اندر جو ہے وہ کفر بھی بک دیتا ہے، اور پھر کفر کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو شکوہ نہ کریں، کسی بھی حال میں نہ کریں، اللہ کی ذات سے شکوہ نہ کریں، کسی سے بھی شکوہ نہ کریں، صبر کریں، صبر کا اجر ملے گا۔ اور مومنین کے لیے تو ہر حال میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ نعمت جب ملتی ہے تو مومن جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، جب شکر ادا کرتا ہے تو اسے بھلائی مل جاتی ہے۔ اور پریشانی جو ہے، کیونکہ پریشانی ہر ایک پر آتی ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر شخص پر جو ہے وہ مصیبت تو آتی ہے۔ اور مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے کہ کافر جب پریشان ہوتا ہے، مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تو وہ حواس باختہ ہو کر پریشانی میں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور مومن کی کیا نشانی ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس حال میں بھی وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے بھلائی اس کا مقدر فرما دیتا ہے۔ تو صبر کرنے پر بھی خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی، اور جب نعمت ملتی ہے، جب کوئی خوشی کا وقت موقع آتا ہے تب شکر کرتا ہے تو اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی، یعنی مومن کے تو ہر حال میں ہی فائدے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بھلائی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔